بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ شان نزول تفسیر قرآن تفسیر سورہ بینہ۔ ناظرین، ہم پہلے سورہ بینہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ آج مزید تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان نہیں لاتا وہ ضرور جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم فرمایا تھا کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے عقائد کو درست کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور سیدھے دین پر رہو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ بدل گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی اور اپنے اسی سابقہ دین پر قائم رہنے پر بضد تھے۔ لہٰذا اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب والمشرکین، جو اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، فی ناری جہنم، وہ سب جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک ھم شر البریہ، اور یہ مخلوق میں سے سب سے بدتر لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ مشرک لوگ اور اہل کتاب سب جہنم میں جائیں گے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائیں اور دین اسلام میں داخل نہ ہو جائیں۔ وہ سب جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریات، یہ تمام لوگ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اس آیت میں 2 باتیں بڑی واضح ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ مشرکین اور اہل کتاب کو تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید آئی کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں اور مشرکین سے مراد ہندو، ستارہ پرست، آگ پرست اور دیگر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب مشرکین اور اہل کتاب کو جہنم کی وعید سنا دی گئی تو پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس میں صرف مسلمان ہی شامل ہیں، یعنی وہ مسلمان بھی ہوں اور نیک اعمال بھی کیے ہوں تو یہ مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی مسلمان مشرکین اور اہل کتاب سے افضل ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، یہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور انہیں ایک فرشتہ من جانب اللہ ایک خوشخبری سنائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تمہیں نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کوئی غم تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ وہ تمام خواہشات جو انسان کرتا ہے وہ اسے وہاں میسر ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے
لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ صحابہ کے علاوہ اللہ پاک سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کے نیک اور خاص بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہم ایک بشارت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ یہ صرف صحابہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔